میں لیلا ہوں، میری عمر 45 سال ہے۔ یہ میری کہانی ہے اپنے شوہر کریم کے ساتھ جو 48 سال کے ہیں، اس کے ساتھ جو میرے شوہر کے قریبی دوست کے بیٹے ہیں اور ان کی عمر 23 سال ہے۔ کہانی کو شروع سے آخر تک غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں اس مقام پر کیسے پہنچی جہاں میں نے وہ کام کیا جو میں نے کیا، اور آپ جان سکیں کہ اس کہانی میں اصل مجرم کون ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نہ میں نے سوچا تھا، نہ کریم نے، اور نہ ہی یوسف نے، جو اس چکر میں پھنس گیا اور نکلنے کا راستہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں لیلا ہوں اور میں 15 سال سے کریم سے شادی شدہ ہوں۔ کریم ایک کامیاب آدمی ہے، اس کی درآمد اور برآمد کی کمپنی ہے اور الحمدللہ اس کے پاس اچھی خاصی دولت ہے۔ ہم ایک اچھے علاقے میں ایک خوبصورت ولا میں رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی مسئلہ ہے جو ان سالوں میں مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں۔ شادی کے پہلے 10 سال ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ہر قسم کے پاس گئے، ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے۔ میں بالکل ٹھیک تھی الحمدللہ، لیکن کریم کے سپرم کی تعداد میں تھوڑی سی کمی تھی جو حمل کو تھوڑا دیر سے لگاتی تھی۔ 5 سال پہلے بڑی مصیبت آئی۔ کریم ایک برے کار حادثے کا شکار ہوا۔ وہ سفر سے واپس آ رہا تھا، گاڑی الٹ گئی۔ کریم معجزانہ طور پر بچ گیا، لیکن اس ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے نچلے حصے میں شدید چوٹ آئی۔ ڈاکٹروں نے کئی آپریشن کیے، کریم دوبارہ چلنے لگا الحمدللہ، لیکن ڈاکٹروں نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کریم اب مکمل طور پر بانجھ ہو چکا ہے۔ اس کے کمر کے حصے کی چوٹوں کی وجہ سے اس کے لیے کبھی بھی اولاد کا امکان نہیں رہا۔ اس دن میں بہت روئی، اپنے لیے نہیں بلکہ کریم کے لیے۔ وہ خود کو مکمل مرد نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بار بار کہتا کہ وہ ناکام ہو گیا، اس کا کی وارث نہیں ہوگا جو اس کا نام آگے بڑھائے اور اس کی کمپنی کو سنبھالے جس پر اس نے سالوں محنت کی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم گود لے سکتے ہیں یا بغیر بچوں کے بھی خوش رہ سکتے ہیں، لیکن کریم نے سخت انکار کر دیا۔ اسے اپنا خون اور اپنا نام چاہیے تھا۔ سال گزرتے گئے اور کریم افسردہ رہتا۔ کمپنی بڑھ رہی تھی اور پیسہ آ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اداس رہتا، ہنستا نہیں تھا جیسے پہلے ہنستا تھا۔ ہمارا رشتہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کے احساس کی وجہ سے کہ اس نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا تھا۔ تقریباً 1 سال ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کریم کا سب سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دی گو۔ صلاح سے قریبی دوست صلاح اچانک دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ صلاح یونیورسٹی کے زمانے سے کریم کا دوست تھا، دونوں بھائیوں جیسے تھے۔ صلاح طلاق یافتہ تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف اس وقت 22 سال کا تھا اور انجینئرنگ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کی ماں مصر چھوڑ کر اپنے نئے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی تھی اور یوسف کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ صلاح کی موت کے بعد یوسف بالکل تنہا رہ گیا۔ اس کے مس میں کوئی نہیں تھا۔ کریم نے ذمہ داری محسوس کی اور یوسف کے پاس جا کر کہا کہ تم اب ہمارے ساتھ رہو گے، ہم تمہارا خاندان ہیں۔ یوسف نے پہلے انکار کیا کہ وہ اکیلے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا چاہتا ہے، لیکن کریم نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ تمہارا باپ میرا بھائی تھا اور میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار یوسف راضی ہو گیا اور ہماری ولا میں آ کر رہنے لگا۔ یوسف کے گھر میں آنے کے ساتھ ہی پورا ماحول بدل گیا۔ یوسف ایک بہت ہی شائستہ، مہذب اور خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔
وہ کالج میں اچھی طرح پڑھتا تھا، روز جیم جاتا تھا۔ قد تقریباً 185 سینٹی میٹر تھا اور اس کی جسامت کھلاڑی جیسی تھی۔ میں نے اس میں ماں کا پیار محسوس کیا۔ وہ اس کا خیال رکھتی، اس کے کھانے کا بندوبست کرتی، اس کے کپڑے دیکھتی اور اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتی۔ کریم بھی یوسف کی موجودگی سے بہت خوش تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ یوسف بالکل ہمارا بیٹا ہے۔ یوسف کے آنے کہ 3 مہینے بعد ایک رات کریم نے مجھ سے ایک اہم بات کرنے کا کہا۔ ہم بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ کریم نے مجھے دیکھا اور کہا، لیلا، مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بہت دنوں سے سوچا تھا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، کہو، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے درمیان کوئی راز نہیں۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ماں بننے سے محروم کر دیا ہے اور یہ بات مجھے سالوں سے تکلیف دیتی رہی ہے، لیکن میں نے پوچھا، کیسا حل؟ اس نے کہا، یوسف ایک بہت شائستہ لڑکا ہے اور میرے صف ایک بہت شائستہ بیٹا ہے اور میرے سب سے پیارے دوست کا بیٹا ہے۔ میں اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی پیار کرتا ہوں۔ اگر وہ ہمارا بیٹا ہوتا تو بھی میں اس سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر یوسف ہمارے حقیقی بیٹے کا باپ بن جائے؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یعنی کیا؟ اس نے کہا، یعنی تم یوسف سے حاملہ ہو جاؤ اور میں اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں۔ یہ بچہ میرے دوست کا بیٹا بھی ہوگا اور میرا وارث بھی، جو میرا نام آگے بڑھائے گا۔ میں جگہ سے ہل نہیں سکی۔ میں نے کان پتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو کریم؟ تم چاہتے ہو میں کیا کروں؟ یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ شادی نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرا نام لے کر چلے۔ میں اس گناہ کا بوجھ اللہ کے سامنے اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن میں وارث چاہتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، یہ حرام اور غلط ہے۔ میں اپنے شوہر سے خیانت نہیں کر سکتی، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ کہے۔ اس نے کہا، میں تم سے خیانت کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری شادی کو بچاؤ اور میرا خواب پورا کرو۔ اس بارے میں سوچو لیلا، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن براہ مہربانی سوچو۔ اگلے دنوں بہت مشکل تھے۔ کریم ہر روز مجھ سے اسی بات پر بات کرتا۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ یہ واحد حل ہے۔ یوسف ایک اچھا لڑکا ہے، اچھے خاندان کا ہے، بچہ بھی اچھا ہوگا اور کوئی نہیں جانے گا سوائے ہم تینوں کے۔ وہ کہتا کہ میں بھی ماں بننے کی حقدار ہوں اور اس نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا ہے۔ میں سوچتی رہی اور سوچتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں قائل ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ واقعی میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ ماں بننے کی خواہش مجھے اندر سے کھا رہی تھی، اور کریم جو مجھے پیار کرتا ہے وہ خود مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، شاید یہ اتنا برا نہیں۔ میں نے یوسف کے بارے میں سوچا، جو ایک شائستہ لڑکا ہے جس سے میں ماں جیسا پیار کرتی ہوں۔ 1 مہینے کے سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں کریم کے پاس گئی اور کہا، میں راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے ہم تینوں تک محدود رہے اور یوسف بھی راضی ہو۔ کریم بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیلا، تم میری زندگی بچا رہی ہو اور میرا خواب پورا کر رہی ہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یوسف کو کیسے بتایا جائے۔ کریم نے کہا کہ وہ خود بات کرے گا۔ اگلے روز کریم نے یوسف کو بلایا اور اس سے بات کی۔ اس نے یوسف کو سب کچھ بتایا کہ وہ بانجھ ہے،
اسے وارث چاہیے اور یوسف ہی اس کے لیے موزوں ہے، کیونکہ وہ اس کے سب سے پیارے دوست کا بیٹا ہے جس پر وہ بھروسہ سے پیارے دوست کا بیٹا ہے۔ یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یعنی کیا امو کریم، میں کیا کروں؟ کریم نے صاف کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم لیلا سے حاملہ کرو تاکہ مجھے بیٹا ملے اور میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گا۔ تم اس کا حقیقی باپ ہوگے لیکن یہ راز رہے گا۔ یوسف غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے باپ جیسے ہیں اور ٹانٹ لیلا میری ماں جیسی ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کریم نے پرسکون ہو کر کہا، میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے لیکن میں تم سے تجا کرتا ہوں، تم سے تجا کرتا ہوں، تم میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، تم میرے دوست کا اکلوتا بیٹا ہو اور میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم نے میری اور لیلا کی زندگی بچا لی۔ میں تمہیں جو کچھ چاہو گے دوں گا، پیسہ، فلیٹ، گاڑی، کچھ بھی۔ یوسف نے کہا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں امو، میں صرف اس بات سے پریشان ہوں۔ کریم نے کئی دنوں تک یوسف کو قائل کیا۔ آخ یوسف تھوڑا نرم پڑا۔ ایک دن یوسف میرے پاس کچن میں آیا اور کہا، ٹانٹ لیلا، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں یوسف بتاؤ۔ اس نے کہا، امو کریم نے مجھ سے ایک بات کی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میں آپ دونوں کا بہت احترام کیا کروں اور آپ کے ساتھ بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں یوسف، لیکن میں نے سوچا اور دیکھا کہ یہ واحد حل ہے۔ مجھے ماں بننا ہے یوسف، مجھے ماں بننے کا احساس چاہیے۔ کریم کو بیٹا چاہیے اور وارث چاہیے۔ تم ہی وہ شخص ہو جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے نامکمل رہے گی۔ یوسف کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، لیکن مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، یہ حرام ہے۔ میں نے کہا، میں اور کریم اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تم صرف ایک مددگار ہو جو دو لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو تمہاری محتاج ہیں۔ یہ ایک بچے کو جنم دینے کے لیے ہوگا جو ایک اچھے گھر میں پالا جائے گا، نہ کہ شہود کے لیے۔ یوسف نے کئی دن سوچا اور آخر کار راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف ایک بار کرے گا اور اگر حمل ہو گیا تو معاملہ ختم اور کوئی نہیں جانے گا۔ ہم سب متفق ہو گئے۔ کریم نے ایک دن کیا جو جمعہ کا دن تھا۔ اس نے کہا کہ وہ صبح سفر کرے گا اور رات کو واپس آئے تاکہ میں اور یوسف اکیلے رہیں۔ اس دن میں بہت گھبرا رہی تھی اور ڈر رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کریم کے لیے اور اپنے ماں بننے کے خواب کے لیے یہ کروں گی۔ صبح کریم چلا گیا۔ میں اور یوسف گھر میں اکیلے تھے، ہر ایک اپنے کمرے میں تھا۔ دونوں ڈر رہے تھے کہ دوسرے کے قریب جائے۔ تقریباً 3 بجے دوپہر یوسف نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ٹانٹ لیلا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آؤ یوسف۔ وہ اندر آیا اور اس کا چہرہ بہت تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، بول یوسف۔ اس نے کہا، میں یہ کام پیسے یا مفاد کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں امو کریم سے سچا پیار کرتا ہوں اور آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں آپ دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں یوسف اور میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے راضی ہو کر یہ کیا۔ یوسف قریب آیا اور بولا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ اس نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں صحیح سے نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے اس قسم کی باتوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔
میں نے ایک بار محبت کی تھی جو جلدی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ہلکا سا ہنس کر تناؤ کمنے کی کوشش کی اور کہا، نہیں یوسف، پریشان نہ ہو، یہ بات بالکل فطری اور آسان ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم دونوں آرام سے ہوں اور تناؤ میں نہ ہوں۔ ہم نے کچھ دیر بات کی تاکہ ہمارے درمیان کی دیوار ٹوٹے اور ہم آرام محسوس کریں۔ پھر میں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یوسف، شروع کرتے ہیں اور جلدی ختم کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سوچیں نہ۔ ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی اور تناؤ میں تھی، لیکن ساتھ ہی عجبے نہاہے ہی مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں یہ ایک بڑے مقصد کے لیے کر رہی ہوں تاکہ میں ماں بن سکوں۔ یوسف مجھ سے زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور کہا، یوسف، میں تم سے ایک اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں لگے کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو۔ تم ہماری مدد کر رہے ہو۔ تم کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ ہم زنا نہیں کر رہے۔ ہم صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم اچھی طرح پالیں گے اور اسے ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ یوس نے مجھے دیکھا اور کہا، اس سے ایک آپ واقعی چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، میں واقعی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں یوسف، میں واقعی چاہتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، لیکن یوسف، آج کے دن تم مجھے ٹانٹ لیلا نہ کہو۔ مجھے لیلا کہو تاکہ ہمیں لگے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک مرد اور عورت ہیں جو بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ٹانٹ اور اس کی بھانجی کا بیٹا۔ یوسف نے کہا، ٹھیک ہے لیلا، جیسے آپ چاہتی ہیں۔ ہم نے شروع کیا۔ یوسف خوف کے ساتھ قریب آیا، وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی اور کہا، میں نے اس کا تھاکڑ کر، ہم وہی کریں گے جو کرنا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میرا ہاتھ چومنا شروع کیا۔ مجھے اندر ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی جو میں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ مجھے ایک دھارا سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے واقعی اس شفقت کی ضرورت ہے۔ وہ میرے ہاتھ اور گردن کو آہستہ آہستہ چومتا رہا اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے کی کوشش کی کہ یہ ماں بننے کا راستہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد معاملہ گہرا ہونے لگا۔ یوسف میرے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت احترام سے ہاتھ لگا رہا تھا اور میں اس کی مدد کر رہی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ میں راضی اور آرام سے ہوں۔ یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلا۔ مجھے عجیب سے جذبات محسوس ہو رہے تھے جو میں نے سالوں سے کریم کے ساتھ نہیں محسوس کیے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جسم یوسف کے لیے مختلف طریقے سے جواب دے رہا ہے۔ میں دبے ہوئے سسکارے لے رہی تھی۔ یوسف مجھ سے پیاری باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہتا، تم بہت خوبصورت ہو لیلا، تم ایک شاندار عورت ہو، تم ہر اچھی چیز کی مستحق ہو۔ ان باتوں سے مجھے لگا کہ میں واقعی ایک عورت ہوں جسے اپنی نسوانیت کا احساس چاہیے، جسے کوئی قدر کرے اور اسے مطلوبہ محسوس کرائے۔ معاملہ بڑھتا گیا اور میں بھولنے لگی کہ میں یہ صرف حمل کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بھولنے لگی کہ یہ صرف ایک فرض ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ میں واقعی لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ میں یوسف کو چاہتی ہوں، نہ صرف بچے کے لیے بلکہ خود اس کے لیے۔ ایک لمحے میں مجھے لگا کہ یوسف اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور میں نے بھی ایک بہت شدید احساس محسوس کیا، جو میں نے بھی ایک بہت دید احساس محسوس کیا۔ میں نے زور سے چلایا اور یوسف بھی اونچی آواز میں چلایا۔ پھر ہم بستر پر تھک کر گر پڑے۔ مجھے گمش کہنے کو نہیں مل رہا تھا۔ مجھے گناہ کا احساس ہونے لگا۔ میں سوچنے لگی
کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے حرام کام کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ کہے، لیکن ساتھ ہی مجھے ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جسم آخرکار سکون میں آیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ ایک عورت بن گئی ہوں، نہ کہ گھر کی ایک بے حس مجسمہ۔ یوسف بستر سے اٹھا اور جلدی سے کپڑے پہن کر بولا، مجھے معافی چاہتا ہوں ٹانٹ لیلا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو گناہ کا احساس ہو۔ میں نے صرف وہی کیا جو ہم نے طے کیا تھا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں یوسف، اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہم دونوں نے وہی کیا جو کرنا تھا۔ یوسف کمرے سے نکل گیا اور میں تنہا بیٹھ کر سوچنے لگی۔ میں ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھے محسوس ہوئے تھے۔ میں خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ صرف ایک فرض تھا، لیکن گہرائی میں جانتی تھی کہ کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے ایک حقیقی خواہش محسوس کی تھی۔ میں نے شہوت محسوس کی تھی۔ میں نے یوسف کو دوبارہ چاہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کریم واپس آیا۔ وہ سیدھا بیڈروم میں آیا اور مجھے بستر پر بیٹھی دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہی ہوا جو تم چاہتے تھے کریم۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے گلے لگایا اور بولا، الحمدللہ، اللہ کرے حمل ہو گیا ہو۔ اگلے دن بہت عجیب تھے۔ میں یوسف کے ساتھ کریم کے سامنے عام طور پر بات کرتی تھی، لیکن ہمارے درمیان تناؤ تھا۔ جب میں اسے دیکھتی تو مجھے وہ بات یاد آتی اور عجیب سے جذبات محسوس ہوتے۔ مجھے لگتا کہ میں اسے دوبارہ چاہتی ہوں، لیکن میں اس احساس سے لڑنے کی کوشش کرتی۔ میں خود سے کہتی کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ صرف ایک بار ہونا تھا اور بس۔ یوز بھی مجھ سے بچتا رہتا، یوفوسیف بھی بچتا رہتا۔ جب وہ مجھے دیکھتا تو زمین کی طرف دیکھتا اور چلا جاتا۔ اس کے چہرے پر گناہ کا احساس واضح تھا۔ 2 ہفتے بعد کریم نے مجھ سے کہا، لیلا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پچھلی بار حمل نہیں ہوا، شاید ہمیں تان دوبارہ کرنا پڑے۔ میں نے کہا، کیوں؟ ہو سکتا ہے حمل ہو گیا ہو اور ہم انتظار کریں۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن یقین کرنے کے لیے شاید 1-2 بار اور کر لیں۔ اگر پہلی بار ہی حمل اور کر لیں، اگر پہلی بار حمل ہو گیا تو الحمدللہ ہمیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسا کہے گا۔ میں نے کہا، لیکن کریم، ہم نے صرف ایک بار کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں یقین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں انکار نہیں کر سکی۔ میرا ایک حصہ دوبارہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا ایک حصہ یوسف کو دوبارہ کرنا چاہتا تھا، اس لذت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کا اعتراف کرنے سے ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ کریم نے پھر یوسف سے بات کی اور یوسف نے بھی راضی ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ واضح تھی۔ دوسری بار 3 دن بعد ہوئی جب کریم پھر سفر پر گیا۔ اس بار فرق بہت تھا۔ اس بار تناؤ نہیں تھا جیسے پہلی بار۔ اس بار دونوں طرف سے واضح خواہش تھی۔ میں اور یوسف بیڈ روم میں داخل ہوئے اور بغیر زیادہ بات کیے شروع کر دیا۔ یوسف اس بار زیادہ جرات مند تھا۔ وہ مجھے گہری گہری بوسے دے رہا تھا اور مجھے زیادہ اعتماد سے چھو رہا تھا۔ میں بھی اس کا زیادہ کھل کر جواب دے رہی تھی۔ میں اسے گلے لگا رہی تھی اور زیادہ قریب آ رہی تھی۔ میں حوصلہ افزا باتیں کہہ رہی تھی، جیسے اسے حوصلہ افزا بات کہہ رہی تھی، جیسے یوسف، تم بہت مضبوط مرد ہو۔ اس بار معاملہ پہلی بار سے زیادہ لمبا چلا، تقریباً 1 گھنٹہ۔ میں اس بار لذت کی چوٹی پر پہنچی جو پہلے سے زیادہ تھی۔ میں اونچی آواز میں چلائی رہی تھی اور
یوسف میری ہر چلانے پر اپنی طاقت اور رفتار بڑھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ میں کریم کو بھول گئی، گناہ کو بھول گئی، حمل کو بھول گئی جس کے لیے یہ سب ہونا تھا۔ صرف یوسف اور اس کے ساتھ یاد تھی، صرف یوسف اور اس کے ساتھ میری لذت یاد تھی۔ جب ہم ختم ہوئے تو ہم ایک دوسرے کے گلے میں پڑے کچھ دیر رہے، ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیلا، مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، نہیں یوسف، ایسا مت کہو، یہ پیار نہیں ہے، یہ صرف شہود ہے، یہ صرف ایسا کہو یہ ہمارا حرام کام کرنے اور اس سے لذت لینے کا نتیجہ ہے، پیار نہیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں واقعی تمہارے بارے میں کچھ محسوس کرتا ہوں، نہ صرف شہود، مجھے تمہارے ساتھ سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ میں نے کہا، یوسف، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط اور حرام ہے، میں شادی شدہ ہوں اور ہمیں رک جانا چاہیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار کے بعد رک جائیں گے۔ میں نے کہا، اگلی بار کیا؟ ہم نے 2 بار کر لیا ہے، بس۔ اس نے کہا، لیکن میں تمہیں دوبارہ چاہتا ہوں اور تم بھی مجھے چاہتی ہو، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں خاموش رہ گئی، مجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کے پاس سچ تھا، میں واقعی اسے دوبارہ چاہتی تھی، میں اس لذت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن میں ڈر رہی تھی، اپنے آپ سے ڈر رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں واقعی اس سے پیار کرنے لگی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کریم سے نہ صرف جسم سے بلکہ دل سے بھی خیانت کر رہی ہوں۔ یوسف اٹھا، کپڑے پہنے اور کمرے سے نکل گیا۔ میں تنہا بیٹھ کر روئی۔ میں گناہ سے، ڈر سے اور ان متضاد جذبات سے رو رہی تھی جو میرے اندر تھے۔ جب کریم واپس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ معاملہ دوبارہ ہوا۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے گلے لگایا۔ اگلے دنوں کریم نے دیکھا کہ میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں۔ میں ہنستی تھی اور اس سے زیادہ بات کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں حمل کے امکان سے خوش ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں یوسف کی وجہ سے خوش ہوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں یوسف کی وجہ سے خوش تھی۔ میں اس لیے خوش تھی کہ مجھے دوبارہ اپنی نسوانیت کا احساس ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک مطلوبہ عورت ہوں۔ ایک ہفتے بعد کریم نے پھر کہا کہ وہ آخری بار کرنا چاہتا ہے تاکہ یقین ہو جائے۔ اس بار میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں فوراً راضی ہو گئی کیونکہ میں یوسف کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، اس لذت کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تیسری بار سب سے شدید تھی۔ میں اور یوسف نے ایک ہی دن میں کئی بار کیا۔ ہم 3 بار لگاتار کر چکے تھے۔ ہم پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دوسرے سے سیر نہیں ہو رہے تھے۔ اس تیسری بار کے بعد میں نے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کریم سے پہلے جتا پار نہیں کرتی۔ میں ہر چیز میں اس کا یوسف سے موازنہ کرنے لگی تھی۔ جب کریم میرے قریب آتا تو میں یوسف کا تصور کرتی۔ جب کریم مجھ سے بات کرتا تو میں یوسف مجھ سے بات کرے۔ میں سمجھنے لگی کہ میں چاہتی کہ یوسف سے پیار کرتی ہوں، نہ صرف شہود بلکہ حقیقی پیار۔ 1 مہینے بعد میں نے حمل کا ٹیسٹ کروایا۔ نتیجہ مثبت آیا، میں واقعی حاملہ تھی۔ کریم بہت خوش ہوا، اتنا خوش جتنا میں نے اسے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتا، وہ مجھے گلے لگاتا، چومتا اور شکریہ ادا کرتا رہتا۔ وہ کہتا، تم نے معجزہ کر دیا لیلا، تم نے میرا خواب پورا کر دیا، تم دنیا کی بہترین عورت ہو۔ مجھے اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں زیادہ خوش نہیں تھی۔ مجھے گناہ کا شدید احساس تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ کریم کا نہیں۔
میں جانتی تھی کہ یہ بچہ کریم کا نہیں، یوسف کا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں خیانت کر رہی ہوں۔ یوسف جب یہ خبر جانا تو اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں غم اور خوشی دونوں تھیں۔ وہ کبھی اس کا اعتراف نہیں کر سکے گا، اور وہ اس لیے خوش تھا کہ اس کے خون کا ایک اس کا اعتراف نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کے خون کا ایک ٹکڑا اس دنیا میں موجود ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پورا دن کسی سے بات نہیں کی۔ رات کو میں اس کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، یوسف، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، آؤ۔ میں اندر گئی تو اسے بستر پر بیٹھا غمگین پایا۔ میں نے پوچھا، تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا، میں اداس نہیں ہوں، مجھے بس ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں باپ بنوں گا، لیکن کبھی نہیں کہہ سکوں گا کہ میں باپ ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور امو کریم کو بابا کہے گا، جبکہ میں اس کے لیے صرف ایک اجنبی رہوں گا۔ میں نے کہا، مجھے معافی یوسف، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ وہی ہے جس پر ہم نے شروع سے اتفاق کیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ احساس اتنا مشکل ہوگا۔ وہ قریب آیا اور بولا، لیلا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اس سے پیارتا ہوں چاہیں، اور اس بچے سے بھی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں کبھی نہ کہہ سکوں کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا۔ میت نے آنسو بہتے ہوئے اسے گلے لگایا اور کہا، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں یوسف۔ میں تم سے اس طریقے سے پیار کرتی ہوں جو میں نے کبھی اپنے سوا کسی سے نہیں سوچا تھا۔ لیکن ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں جو کچھ ہوا اسے بھولنا چاہیے اور اپنی زندگی عام طور پر جاری رکھنی چاہیے۔ اس نے کہا، میں کبھی تمہیں بھول نہیں سکتی۔ میں نے کہا، ہمیں کبھی تمہیں بھول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے مہینے بہت مشکل تھے۔ میں حاملہ تھی اور میرا پیٹ بڑھ رہا تھا۔ کریم بہت خوش تھا، وہ میرا خیال تھا مجھے پیار کرتا اور جو کچھ مانگتی وہ لاتا، لیکن میں ہر وقت گناہ کا احساس لیے پھرتی تھی۔ مجھے لگتا کہ میں دھوکہ دے رہی ہوں، مجھے لگتا کہ میں ایک بری دے رہی ہوں، کہ میں ایک بری بیوی ہوں۔ یوسف مجھے دور سے دیکھتا رہتا، وہ میرا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھتا اور اس کے چہرے پر غم اور خواہش واضح تھی۔ وہ قریب آنا چاہتا، میرا پیٹ چھونا چاہتا اور اپنے بیٹے کو محسوس کرنا چاہتا، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ 5ویں مہینے میں ایک دن میں اور یوسف گھر میں اکیلے تھے۔ کریم کام پر تھا۔ یوسف میرے پاس آیا جہاں میں حال میں بیٹھی تھی اور بولا، لیلا، کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ میں اپنے بیٹے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یوسف، یہ صحیح نہیں۔ لیکن وہ قریب آیا اور آہستہ سے میرا پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ پھیرتا رہا اور اس کے چہرے پر خوشی اور غم دونوں تھے۔ اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا حصہ ہے اور میں کبھی اس سے نہیں کہہ سکوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یوسف، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو میں اسے بتاؤں گی کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے۔ میں اسے جھوٹ میں نہیں جینے دوں گی۔ اس نے کہا، کیا تم اس کے رد عمل سے نہیں ڈرتی؟ میں نے کہا، وہ میرا بیٹا بھی ہے اور تمہارا بھی، وہ سمجھ جائے گا جب بڑا ہوگا۔ اچانک یوسف اور قریب آیا اور مجھے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ آج سے لمبا اور گہرا تھا۔ میں نے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے اس بوسے کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ محسوس کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بوسے کے بعد اس نے کہا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا لیلا۔ میں ہر روز تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، ہر رات تمہارے بارے میں خواب دیکھتا ہوں، ہر رات تمہارے خواب دیکھتا ہوں۔
میں نے کہا میں بھی یوسف، میں بھی تمہیں بھول نہیں سکتی۔ اور ہم نے پھر شروع کر دیا۔ ہم نے وہ کام کیا جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ میں 5ویں مہینے میں حاملہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہی۔ ہم نے حال میں صوفے پر کیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہمیں رک جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں رک سکے۔ شہوت ہم سے زیادہ طاقتور تھا۔ ہم نے ایک بار کیا اور اس کے بعد ہی پچھتاوا ہوا۔ میں بیٹھ کر روئی اور اس کے بعد شدید پچھتاوا ہوا۔ میں بیٹھ کر روئی اور یوسف میرے پاس بیٹھا غمگین رہا۔ ہم نے غلطی کی یوسف، بہت بڑی غلطی۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں لیکن میں مزاحمت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ آخری بار ہونی چاہیے، ہمیں بالکل رک جانا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آخری بار، لیکن یہ آخری بار نہیں تھی۔ ہم نے حمل کے دوران 3 بار اور کیا۔ ہر بار ہم کہتے کہ آخری بار اور پھر واپس آ جاتے۔ ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ کریم کو یقیناً کچھ نہیں پتا تھا، وہ خوش تھا اور بچے کے انتظار میں بے چین تھا۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت مضبوط لڑکے کو جنم دیا۔ کریم نے اس کا نام عمر رکھا۔ وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش جتنا میں نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا وہ خوشی سے رونے لگا۔ وہ کہتا رہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ میرا نام آگے بڑھائے گا۔ وہ بچے کو گلے لگاتا اور چومتا رہا۔ میں وہ منظر دیکھ رہی تھی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کا نہیں یوسف کا ہے اور کریم کو کچھ نہیں پتا۔ یوسف جب بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچے کو بڑی نرم نگاہ سے دیکھتا رہا، لیکن زیادہ قریب نہ جا سکا۔ وہ دور سے دیکھتا رہا اور واضح تھا کہ وہ اسے گلے لگانا چاہتا ہے اور اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچہ اٹھایا اور یوسف کے پاس لے گئی اور کہا کیا تم اسے پکڑنا چاہو گے؟ اس نے کہا کیا میں پکڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں بالکل، تم اس کا چچا ہو۔ اس نے بچہ پکڑا اور بڑی محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی شکل میں اپنی مماثلت تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا اس کی شکل مجھ سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت ملتی ہے۔ ولادت کے 2 مہینے بعد میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ کریم مجھ سے پھر یوسف کے ساتھ وہی کام کرنے کو کہنے لگا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیوں کریم؟ ہم نے عمر کو جنم دے دیا ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ایک اور بچہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں عمر کا ایک بھائی یا بہن ہو۔ میں نے کہا لیکن یہ کافی ہے۔ اس نے کہا لیلا میں کریم یہ کافی ہے۔ اس نے کہا لیلا میں تم سے التجا کرتا ہوں، میں بڑا خاندان چاہتا ہوں۔ میں 3 یا جانتے ہو تم کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تم جانتے ہو تم کیا مانگ رہے ہو؟ یہ حرام اور غلط ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یہ واحد حل ہے۔ میں دوسرے طریقے سے اولاد نہیں کر سکتا۔ میں نے سخت انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں نفسیاتی طور پر تھک چکی ہوں، مجھے شدید گناہ کا احساس ہے اور نفسیاتی طور پر تھک چکی ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں اور اللہ کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں۔ آنا ہی سے کریم بہت ناراض ہوا۔ وہ کئی دن مجھ سے بات نہیں کرتا رہا، لیکن پھر عام ہو گیا اور ایسا کیا جیسے اس نے بھول دیا ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھولا مانگے گا، اور واقعی 4 مہینے بعد وہ پھر آیا۔ اس بار اس نے مختلف طریقے سے بات کی۔ اس نے کہا لیلا اگر تم ایسا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔
और उसे यूसुफ से हमला कराऊंगा। मैं उसकी धमकी सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम मुझे सुनकर हैरान रह गई? उसने कहा, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। मुझे बहुत से बच्चे चाहिए और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कोई उर्ताश कदम जो मेरी मदद करे। मुझे डर लगा तो मैं कोई और तलाश कर लूंगा जो मेरी मदद करे। मुझे डर लगा कि मैं क्रेम को खो दूंगी। मुझे डर लगा कि मैं उमर को खो दूंगी। मुझे डर लगा कि कोई दूसरी औरत हमारी जिंदगी में आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं राजी हूं। मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने कहा, ठीक है, आखिरी बार। हम फिर से शुरू हो गए। मैं और यूसुफ फिर से वही काम करने लगे। इस बार फर्क था। मुझे वही लज़्ज़त नहीं मिल रही थी जो पहले मिलती थी। मुझे ज़्यादा गुनाह का एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं खुद को तबाह कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसे चक्कर में फंस गई हूँ जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। यूसुफ भी इसी तरह महसूस कर रहा था। वो उदास रहता और कहता, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं रुके। हम 2 महीने तक हर हफ्ते 1 या 2 बार करते रहे। आखिरकार में दोबारा हमला हो गई। इस बार जब मुझे पता चला कि मैं हामला हूं तो मुझे पहली बार जैसी खुशी नहीं हुई। मुझे शदीद गम महसूस हुआ। जे मुझे लगा कि मैं एक बड़े गुनाह में फंस गई हूं और अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। करीम जब जाना तो वो भी खुश हुआ, लेकिन मैंने इतना खुश नहीं होता जितना बच्चे के ख्याल से होता। मैंने देखा कि वो मुझे मुख्तलिफ नगाह से देखता है। इसकी नज़र में कि वो मुझे मुख्तलिफ नगाह से देखता है। इसकी नज़र में एक तरह की तहकीर और शमातत थी, जैसे वो कह रहा हो कि तुम अब सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक जरिया बन चुकी हो। एक दिन में और यूसुफ बेडरूम में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। करीम अंदर आया। मैं जगह से हल नहीं सकी। मुझे तबका थी कि अब बहुत बड़ा स्कंदाल होगा, गुस्सा, तलाक, लेकिन जो हुआ वो इससे भी अजीब था। करीम अंदर आया, हमारी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जारी रखो, जारी रखो। मैं सिर्फ देखने आया हूँ। मैं और यूसुफ हैरान रह गए। हम जारी नहीं रख सके। करीम बस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम क्यों रख गए? जारी रखो। मैं देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। करीम, तुम क्या कर रहे हो? इसने कहा, मैं इस चीज को देख रहा हूं जिसका मैंने तुमसे कहा था। चलो, जारी रखो। मैं देखना चाहता हूं कि यूसुफ तुम्हें वो सुकून दे रहा है जो मैं नहीं दे सकता। मुझे शदीद तौहीन का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक चीज हूं, सिर्फ एक खिलौना हूं जो करीम के हाथ में है, लेकिन साथ ही मेरे अंदर का एक हिस्सा इस सूरत-हाल से मुतासिर भी हो रहा था। मुझे एक अजीब सी जोश महसूस हो रहा था। यूसुफ बहुत शर्मिंदा था, लेकिन करीम इसे हौसला दे रहा था। वो कहता रहा, चलो यूसुफ, इसे इसका हक दो, इसे चलाने दो, इसे लगने दो कि वो एक औरत है। वो ये बातें कहता रहा और हमने जारी रखा। करीम बैठा देखता रहा। वो यूसुफ को हौसला दे रहा था कि अच्छे से करो यूसुफ, इसे इसका हक दो, इसे चलाने दो। मैं शदीद जिल्द का एहसास कर रही थी, लेकिन साथ ही मुझे एक अजीब सी लज़्ज़त भी महसूस हो रही थी, जो दर्द और तौहीन के साथ मिली हुई थी। इसके बाद ये सूरत हाल कई बार दोहराई गई। करीम हमारे रहने का मुतालबा करता और कहता कि वो इस मंजर से लुत्फ अंदोज होता है। वो देखना चाहता था कि इसकी बेवी दूसरे मर्द के साथ है। मैं और यूसुफ वही करते जो वो चाहता।
ہم اس کی لکھی ہوئی ایک ڈرامے کے اداکار بن گئے تھے جس کا وہ ڈائریکٹر تھا۔ کچھ عرصے بعد یوسف اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے ایک دن آ کر مجھ سے کہا، لیلا، میں مزید نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو نقصان پہنچا رہا ہوں، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں اور عمر کو بھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر واپس اکیلے رہوں گا۔ میں بہت روئی اور کہا، نہیں یوسف، ہمیں مت چھوڑو، ہم تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے کہا، مجھے معافی لیلا، لیکن مجھے جانا ہی پڑے گا۔ مجھے دور جانا ہوگا تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ یوسف واقعی چلا گیا، وہ اپنے فلیٹ واپس آ سکوں۔ یوسف واقعی چلا گیا، وہ اپنے فلیٹ واپس چلا گیا اور ہمیں چھوڑ گیا۔ مجھے لگا کہ میرا ایک حصہ مجھے لگا کہ میں نے کچھ بہت اہم چلا گیا۔ مجھے بہت بڑا خلہم کھو دیا ہے۔ جب کریم کو پتہ چلا کہ یوسف چلا گیا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے اسے فون کیا اور واپس آنے کو کہا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس وقت میں دوسرے بچے کے ساتھ 7ویں مہینے میں حاملہ تھی اور شدید پچھتاوے کی حالت میں تھی۔ میں اپنے کیے ہوئے ہر کام پر پچھتا رہی تھی۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے شروع سے ہی کریم کی بات مان لی۔ میں پچھتا رہی تھی اور اپنے دین سے خیانت کی۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے خود سے اور اپنے دین کا استحصال کیا۔ جو پچھتا رہی تھی کہ میں نے یوسف صرف ایک یتیم نوجوان تھا جسے ایک خاندان کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک خاندان جس نے اس کا استحصال کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دوسرے بچے کی ولادت کے بعد کریم سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر عمر اور نئے آنے والے بچے کو ساتھ لے کر الگ رہوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ ان کی صحیح تربیت کروں۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو میں انہیں حقیقت بتاؤں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کا حقیقی باپ یوسف ہے، نہ کہ کریم۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کی ماں نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب وہ توبہ کر رہی ہے۔ میں اللہ کی طرف واپس آنا چاہتی تھی۔ میں توبہ کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، ایک صاف زندگی جو کرنا چاہتی ہو۔ میں جھوٹ سے تھک چکی تھی۔ میں گناہ کے احساس سے تھک چکی تھی۔ میں ایک ایسے جھوٹ پر مبنی زندگی گزارنے سے تھک چکی تھی۔ میں عزت کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتی تھی۔ میں یوسف سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ وہی ہے جو میرے ساتھ ہوا اور یہ میری مکمل کہانی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں جانتی ہوں کہ اس معاملے میں سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں۔ یوسف ایک متاثرہ کی طرف سے استحصال کا تھا، میری اور کریم کی طرف سے استحصال کا شکار۔ کریم نے میری کمزوری اور اس سے میری محبت کا استحصال کیا تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے، اور میں نے یوسف کا استحصال کیا تاکہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں اور ماں بننے کا خواب پورا کر سکوں۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد میں نے کریم سے طلاق لے لی۔ میں نے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک سادہ زندگی شروع کی۔ میں نے یوسف سے رابطہ کیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے اس الجھن میں پھنسایا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی معاف کرتا ہے اور ہمیں دونوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اتفاق کیا کہ بہتر ہے کہ ہمارا رابطہ محدود رہے تاکہ سب ٹھیک ہو سکے۔ میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں اور جب وہ بڑے ہوں گے تو میں انہیں سچ بتاؤں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کا باپ کون ہے
اور ان کی ماں نے کیا غلطیاں کی تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جھوٹ میں نہ جائیں۔ اس پورے تجربے نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے جو میرے کردار کے انتخاب اور ان کے نتائج سے نکلتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے خلا کو بھرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرتے ہیں تو وہ عارضی حل مستقل نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے ہماری شادی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، یوسف کی زندگی کو متاثر کیا اور مجھے شدید گناہ اور پچھتاوے میں ڈال دیا۔ میں نے سیکھا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرنا، چاہے کتنا ہی جائز لگے، آخر کر دل اور رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب میں صبر اور حلال راستوں پر یقین رکھتی ہوں، چاہے وہ مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہی میرے بچوں کے لیے اور میری اپنی روح کے لیے بہتر ہے۔ میں نے اپنی کہانی مکمل کر دی ہے۔ اب میں اپنی نئی زندگی میں اللہ سے معافی اور سکون کی تلاش میں ہوں۔